نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم ایک طویل عرصے کے بعد ہم ملاقات کر رہے ہیں۔ پچھلے میرے خیال ہے ایک کلاس ہم نے بیچ میں جو ہے وہ اسکپ کی تھی، رمضان کی آخری۔ تو آپ تمام ساتھیوں کو، تمام بھائیوں کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک، اور امید ہے کہ یہ جو مائکس آن ہوئے ہیں تو کائنڈلی ان کو میوٹ کر دیجیے گا، اس سے تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی عید جو ہے نا بہت اچھی گزری ہوگی۔ جتنی بھی ہم اس لاک ڈاؤن کے اندر جس بھی طریقے سے، مناسب طریقے سے ہم گزار سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو بہترین طریقے سے گزارا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان بھی نصیب کیا اور اس میں عبادات کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری عبادات کو، قولی، فعلی اور مالی، ہر طرح کی عبادات کو قبول فرمائے، اور اس کا بہترین اجر ہمیں انشاءاللہ جو ہے وہ جب ہم آخرت میں اس کے حضور حاضر ہوں گے تو ہمیں انشاءاللہ اس کا اجر ہم پائیں گے۔ آج ہمارا 12واں لیسن ہے جو کہ ہم ڈاکٹر ظفر الہی کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں مائک جو ہے وہ ڈاکٹر ظفر الہی کے پاس کے حوالے کروں گا کہ وہ ہمارے سامنے آج کا سبق پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آپ سب کو جو ہے وہ دیری عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کی عبادات کو، دعاؤں کو، اور انفاق کو، قیام اللیل کو، اور جو بھی آپ نے نیک اعمال کیے ہیں سب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بہترین اجر کے ساتھ اس کو قبول فرمائے۔ تو ایک ہم نے ناغہ کیا تاکہ جو ہے وہ عید پہ، جیسے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جو ہفتے کو عید ہو گئی ہے اتوار کو، تو آج ہم اپنے لیسن 12 پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ 8 لیسن ہمارے اس کے بعد باقی رہ جائیں گے تو کورس 2 کے۔ تو اس میں جو ہے انشاءاللہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے پارے کو جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور اس کے 5 پیجز کے 4 پارٹس بنائے، اور ہر پارٹ جو ہے وہ ایک لیول ہے۔ تو یہ لیول 2 ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ابھی ہم جو پیج 3 پہ آئے ہیں۔ پیج 1 پہ ہم نے جو مضامین پڑھے اس میں اللہ کی تعریف تھی، ہدایت کی دعا تھی، اور متقین کے لیے ہدایت تھی۔ متقین کے لیے ہدایت تھی اور متقین کی صفات تھی۔ تو یہ 4 مضامین پیج 1 پہ تھے، اور پیج 2 پہ کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، منافقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ منافق فسادی ہیں، بیوقوف بھی ہیں۔ مسلمانوں کو بیوقوف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا ہے۔ بے رخے ہیں، 2 رخے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے اپنے منافقوں کے ساتھ سرداروں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اور اس کو جو شارٹلی ہم یاد کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں کہ پہلے صفحے پہ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات ہے، اور دوسرے پہ جو ذکر ہے وہ کافروں کا ہے، منافقوں کا ہے، منافقوں کی تفصیل ہے کہ ساتھ یہ 2 رخے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا صفحہ تھا اس کے یہ 4 مضامین تھے۔ آگ کی مثال تھی، اس میں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، اور پھر منافقین کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سم بکم فہم لا یرجعون، کہ یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہیں، وہ آنے والے نہیں ہیں۔ دوسروں کو جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اہلیت دی ہے کہ وہ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، تو ان کی جو ہے نا وہ والی بات نہیں ہے کہ ان کے اس پہ پردہ ہے جیسے اس کے پہلے مثال دی گئی ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دی۔ اس کے بعد جو تیسرا رکوع تھا اس میں میسج شروع ہوا تھا کہ جو قرآن پاک ہے وہ ایک دعوت ہے، اور اس میں تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو دعوت دی تھی کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور پھر اپنے رب کا تعریف، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی۔ کون رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کرم اور رحم فرمایا اور انسانیت کے لیے
اللہ تعالیٰ نے جو ساری چیزیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دی ہیں زمین و آسمان کو جو بنایا اس کے بعد اسے پانی نازل کیا اور ثمرات یہ انسان کو کھانے پینے کے لیے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے تمہارے لیے تھا کہ تم اس کا تو کسی اور کی نہیں بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کی طرف آؤ. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. تو ابھی جب ہم اگلا پڑھیں گے جو آج کا ہمارا اشارہ ہے تو وہ جو اشارہ ہے وہ ہے قرآن کا چیلنج کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو جو ہے وہ اس قرآن جیسے کوئی ایک سورہ بنا کے لے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا مضمون ہوگا. تو اس میں تیسرے میں جو اشارات تھے وہ تھے ہمارے سامنے آگ کی مثال تھی, بارش کی مثال تھی, قرآن کی دعوت تھی اور قرآن کا چیلنج تھا. تو آج کا ہم انشاءاللہ اس کا چوتھا موضوع کریں گے قرآن کا چیلنج. تو اس میں ہم تعارف میں جاتے ہیں. اس سے جو پہلی دو آیات ہیں جیسے میں نے آپ سامنے رکھا کہ جو تھیں قرآن کی دعوت تھی, اس میں پہلی دو آیات میں توحید کا ثبوت تھا اور اس میں جو تھا وہ اب آنے والی جو آیات ہیں اس میں پہلی دو آیات میں جو سوائے حق کے تعلق کوئی نہیں کر سکتا, جیسے میں زمین اور آسمان کا پیدا کرنا, آسمان سے پانی اتارنا اور پانی سے پھل پھول پیدا کرنا. ابھی جو تیسرے صفحے کا آخری موضوع ہے وہ قرآن کا چیلنج ہے. یہ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتا کر آپ کی رسالت سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا. جیسے ہم کہتے ہیں جو قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات ہیں اس میں تین, خاص طور پہ مکہ کی جو آیات اس میں کہتے ہیں تین چیزیں ہیں, ایک توحید ہے اور دوسری رسالت ہے اور تیسری آخرت ہے. اس ترتیب سے اگر ہم لیتے ہیں اس رکوع کو جو ہمارے ذہن مطالعہ ہے تو پہلی دو آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی ہے اور آج کی جو آیت ہمارے ذہن مطالعہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت بیان کی ہے. اس کے بعد جو آیات آئیں گی اس میں اللہ تعالیٰ آخرت بیان کرے گا. تو یہ ہمارے سامنے مضمون ہے. انشاءاللہ اس میں ہم آگے چلتے ہیں. قرآن کا جو چیلنج ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے چیلنج کیا. تو یہ جو آیات ہیں جیسے قرآن پاک چیلنج یہ اس مقام پہ نہیں ہے, آگے بھی تین چار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا. دو میں نے آیات سلیکٹ کی آپ کے لیے. ایک سایہ جو ہے اس سورہ قصص کی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل فاتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اچھا لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو, اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں. یہ اللہ چاہ رہی کہ لے آؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب. دوسری آیت مبارکہ جو سورہ ہود کی ہے, ام یقولون افطرا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوہ من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ کیا یہ کہتے ہیں پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو, اگر تم انہیں معبود سمجھتے ہو, اگر تم انہیں سچے سمجھتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ان کو. قرآن جیسی کتاب لے آؤ, تو یہاں پہ کا کوئی جو ہے اگر وہ نہیں تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں جو موجودہ مقام ہے سورہ بقرہ کا, اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ, اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگار تحقیقکاروں کو اور مفسروں کو جمع کر لو. دوسرا نبوت کا ثبوت ہے اس میں نزلنا علی عبدنا, یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اور اس میں جو ہے عبدنا جب کہا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے تعلق اور محبت کا جو ہے ایک اظہار ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس میں جو آیات مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہیں, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم ہو شک میں, ریب یعنی شک ہے, مما اس سے جو نزلنا علی عبدنا تو جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر, فاتوا بسورۃ تو لے آؤ ایک صورت, من مثلہ اس جیسی, وادعوا شہداءکم اور بلا لو اپنے مددگاروں کو, من دون اللہ اللہ کے سوا, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور ان اگر کنتم تم ہو, فی میں ریب شک, اگر تم شک میں ہو, ایسے ہم نے پہلے بھی
لا ریب فی جو شروع کی آیت مبارکہ تھی، دوسری آیت اس میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، کہ اس میں کوئی شک نہیں. یا کہ فی ریب، اگر تم اس میں شک میں ہو، یا وہاں پہ کہا تھا اس میں کوئی شک نہیں، تو یا اللہ تعالیٰ چینج کرے اگر تم شک میں ہو، مما اس میں جو نزلنا علی مما، من اور ماں کو اکٹھا کر کے اس کو مما کہیں گے، اس سے جو نزلنا علی عبدنا، نزلنا نازل کیا گیا، اتارا، نازل کرنا، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. علی پر حرف ہے یہ، عبدنا اپنے بندے پر، عبد اس کے بعد نا یعنی ہمارے، اس میں ترجمہ ہمارے بندے پر بھی آتا ہے، اور اردو تسلیس ترجمہ کہیں گے اپنے بندے پر، جو اور جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر. جیسے پہلے اس چیز کا ذکر ہو چکا ہے کہ جو نئی اس میں ورڈز آتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. جیسے نزلنا علی عبدنا، یہ نیا ورڈ ہے، جو نیا فریز ہے جو اس میں ایڈ ہوئی ہے، نزلنا نیا ورڈ ہے، فرسٹ ٹائم آیا، تو اس لیے اس کو ہائی لائٹ. تو اس کو ہم دوبارہ ذرا دھیان سے اس کو دیکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی اور اپنے ذہن میں بٹھائیں گے بھی، تاکہ آئندہ قرآن پاک میں جب آئے تو ہمیں امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں آئے. اس میں دوسرا کہا تھا کہ جملوں سے جو ہے نا وہ الفاظ زیادہ بہتر یاد ہوتے ہیں، جیسے انشاءاللہ اور فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، ہم نے یہ ساری شروع میں پڑھی تھی کہ ان کو اگر آپ نے اقامہ کو یاد کرنا ہے تو اقام الصلاۃ یاد کریں، اور ایسے اللہ الصمد، صمد کو یاد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس آیت کو حصہ لے لیں. ایسے ہم اس کو جب نزلنا کو یاد کریں گے، نزلنا علی عبدنا، جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر. فاتو بصورت، تو لے آؤ اس جیسی صورت. یہ اصل میں جو فاتو ہے، فا پس یا تو آتا آیا، یعنی کہ آتا اس سے آتو ہے، مثلا یہ کہ فعل ماضی میں جب جمع ہم کرتے ہیں تو اس میں آتو بنے گا، آتو. اور بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پروپوزیشن آئی ہے. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروپوزیشن آنے سے میننگ چینج ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا گیٹ، میں نے اصل کرنا گیٹ ہے، میں نے اندر آنا گیٹ، اور میں نے باہر نکلنا، تو اصل ورڈ کے میننگ چینج جاتے ہیں. تو اس میں آیا بھی ساتھ، تو اس کا مطلب آتی بھی، اس کے میننگ ہے لایا. یہاں ہوگا فاتو تو لے آؤ، یعنی لے آؤ، بھی صورت ایک صورت، فاتو بھی تو لے آؤ، صورت ایک صورت، یعنی کہ یہ اس کا واحد ہے، سورہ جو ہے وہ جمع ہوگی. فاتو بھی صورت تو لے آؤ ایک صورت، مم مثلہی، من سے، اور مثلہی اس جیسی، مم مثلہی اس جیسی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اتارا گیا، کہ مما نزلنا علی عبدنا، کہ اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، پھر اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں فاتو بصورت مثلہی، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید وہ کہہ رہا ہے کہ ودعو اور بلا لو، دعوت دینا، دعا، دعو، یہ ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں اس کا جو ورب ہے. شہداءکم، اپنے مزید جمع ہے شہید کی، شہداءکم اپنے، یعنی کم جو ضمیر کے طور پہ آیا ہے، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، من میں نے سے، علاوہ، دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو. ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین، یہ اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں، صادق، صداقت، صدق، صادقین سچے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوئے کہ کلیکٹ. یہ ایک اور قرآن پاک میں جو آپ چیز دیکھیں گے وہ یہ کہ قرآن پاک میں جو اکثر جملے ہیں، اکثر آیات ہیں، اس میں جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، واحد کا بہت کم آیا ہے. جیسے ابھی یہ بھی ہم جو صورتیں پڑھ رہے ہیں لگاتار، سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ہمارے سامنے جو آیات آ رہی ہیں ان میں جمع کا صیغہ آیا ہے. اس میں ان کنتم، اگر تم، یعنی کہ سب کے سب، ان کنتم اگر تم سب جو ہے فی ریب شک میں ہو، تو پھر نزلنا اتارا ہم نے، یہ پھر جمع کا صیغہ اللہ عبدنا اپنے بندے پر. فاتو بھی صورت تو لے آؤ ایک صورت، مثلی جیسے، ودعو یعنی کہ بلا لو سب کو، جو بھی دعو جو ہے وہ سب کو، سب کے لیے. شہداء کو وہ جمع ہے تو اس لیے یہ بھی جمع آئے گی، شہداء شہید کی جمع ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. اس کو جو ہم جو ہے اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے بعد اس کو ہم دیکھتے ہیں میننگس اور اس کے تفسیر جو ہے. ان کو تم ریبین، قرآن کے بارے میں شروع میں جیسے میں نے آپ سے رکھا تھا لا ریب فی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس میں کوئی شک نہیں. اب اس سے ریب یعنی شک کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو کہ اللہ کے، تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں مددگاروں کو سب کو بلا لو اور قرآن جیسی صورت لے آؤ. اور نزلنا علی عبدنا،
کہ اس سے وجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل السلام کے سامنے قرآن کو نازل کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں. اور اس کے بعد اس آیت میں توحید کا ذکر، اس سے پہلے توحید کا ذکر بھی آیا تھا کہ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور مخلوقات کے رہنے کے سارا سامان کیا، اور اس رب نے یہ جو ہے اللہ کے رسول پر یہ کتاب نازل کی ہے. جیسے اس میں ہم دیکھا عبدنا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ اپنے بندے پر، ہمارے بندے پر، تو ایک جو تعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت اور پیار کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس پہ یہ کتاب نازل کی، اور نازل کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو اس پیغام قرآن کے بارے میں شک ہے تو جیسی ایک صورت نہ لاؤ. سورہ کو سورہ کہا گیا نہ کہ السورہ، خاص صورت میں، یعنی کوئی بھی اس جیسا کوئی پیغام، کوئی سورہ، وہ کوئی آیت وہ بنا کے، ایون آیت کا بھی ہے کہ کوئی آیت بنا لو، اور اس میں اس کے علاوہ تم اللہ کے علاوہ تمام جو گواہوں کو بلا لو، یعنی جن کو تم اپنے درگاہ سمجھتے ہو، جو ان کو بلا لو، یعنی مدد کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو. اگر تم اپنے اس میں سچے ہو اور قرآن میں شک کرتے ہو تو پھر یہ تمہارے لیے چیلنج ہے کہ تم یہ کام کر لو. 1400 سال تک اب تک قرآن پاک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، یعنی یہ آج بھی چیلنج جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم زمانے کو دیکھتے ہیں، وہ زمانہ جو تھا وہ عرب کے لوگ جو تھے، عربی لغت میں فلاغت اور بلاغت کے ماہر تھے، اور لٹریچر بہت اسٹرانگ لٹریچر ہے اس زمانے کا جو عربی کا لٹریچر ہے. اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں تک کی، مگر وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت نہ لا سکے. اگر وہ کر سکتے تو اسی وقت کر لیتے، انہیں اتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا. تو یہ آپ جیسے ہم تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ستائے گئے، حالانکہ یہ چیلنج موجود تھا. آپ کو ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کے بعد پھر لگاتار یہ آپ کو تھریٹس کا جنگو، اور یہ جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے یہ قریش کی طرف سے تھا، جو کہ یہ پورا رہا. پھر پورے انہوں نے عرب کو ملا کے جو ہے وہ غزوہ جو خندق ہوا تھا اس میں وہ لے آئے تھے. لیکن اس طرف نہیں آ سکے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی سورہ بنا کے لے آتے. ان کا اپنا یہ آتا ہے، وہ چھپ کے جو ہے قرآن پاک کو سنتے تھے، اور ان کا دل یہ گواہی دیتا کہ انسانی کلام نہیں ہے، بس وہ عصبیت کو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا چیلنج جو ہے یہاں برقرار رکھا، اور یہ قیامت تک کے لیے اس کی مشق کرتے ہیں. اور معاذ آپ جو ہے وہ 3-4 ساتھیوں کو اوپن کر دیں تاکہ مل کے مشق کر سکیں اس کو. جی تو یاسر نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی یاسر بتائیں آپ. میوٹ کر دیا. جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ویلکم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما اس سے جو نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، اپنے بندے پر. اس کو ہم ریپیٹ کریں گے جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں تاکہ وہ ہمارے ذہن میں زیادہ بہتر آ جائیں. نزلنا علی عبدنا، جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، اپنے بندے پر. فاتو بسورۃ، تو لے آؤ ایک صورت، فاتو بسورۃ، تو لے آؤ ایک صورت. میں یہاں رک کے پھر درخواست کروں اپنے تمام بھائیوں سے جو اس پروگرام میں شامل ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس کو ریپیٹ کریں. ریپیٹیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں جو ہیں وہ زیادہ بہتر سے بیٹھ جاتی ہیں اور زبان پہ بھی چڑھ جاتی ہیں. اور اس کو ہم جو نئے ورڈز اور نئے سینٹنس آیات کے حصے ہیں ان کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں جو ہائی لائٹڈ ہیں. فاتو بسورۃ، لے آؤ ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ،
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اور بلا لو اپنے مددگاروں کو من دون اللہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے اگر تم ہو سچے ان کنتم صادقین ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے اگر تم ہو سچے جزاک اللہ خیر جی. اس میں یہ 4-5 سلائیڈز لگاتار آپ کے سامنے آئیں گی قرآن پاک کے بارے میں، کیونکہ یہاں پہ قرآن پاک کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اسی کے اس میں شک میں جو ہے تو ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو ہم ابھی قرآن پاک کو مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. قرآن میں کئی سائنسی حقائق پیش کی گئے ہیں جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں اور قرآن کی تاریخی پیشین گوئیاں بھی ثابت ہوئی ہیں. اس میں حیرت انگیز عدیم موجودات بھی ہیں، جیسے زمین اور آسمان کا جو ذکر ہے، جیسے جنت اور جہنم کا ذکر ہے وہ ایکول ٹائم جو ہے وہ ذکر ہے اس میں. ایسے بھی کئی پورا ایک جو ہے وہ لوگوں نے اس پہ آرٹیکلز لکھے ہیں جس میں جو عدیم موجودات ہیں قرآن پاک کے وہ پیش کیے ہیں اور تاریخی پیشین گوئی بھی ہیں جو صحیح ثابت ہوئی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن ہر قسم کی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ عربی گرامر میں یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی قواعد اسی کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں. اس کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس بات پر غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زیر زبر اور پیش کے فرق سے معنی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. بعض صورتوں میں عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سے سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے لکھے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے. یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے دہرانے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا. آپ نے جو ہے وہ وہی جو اترتی تھی آپ فوراً اس کو پیش کر دیتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ جو کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. ہم میں سے کسی موضوع پر 1 منٹ رکے بغیر کے بغیر بات نہیں بن سکتی. یعنی ہچکچاتے ہیں انسان، ٹوٹتی ہے اس کی آواز. کسی عنوان پر کچھ لکھنا ہو تو بار بار اس کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن کی کوئی صورت یا کئی صفحات پر مشتمل آیات ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ وحی نازل ہوتی تھی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کو پیش کر دیتے تھے اور مختلف مقامات پہ بڑی بڑی صورتیں بھی نازل ہوئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ پیش کی تھیں. قرآن ہمیں زندگی میں مکمل نظام سکھاتا ہے جس میں عبادت، حقوق اور قوانین وغیرہ سب شامل ہیں. یعنی اس میں قصے صرف نہیں ہیں بلکہ اس میں احکامات ہیں. انسان کی زندگی کا پورا نظام ہے اور وہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے اور جو بھی قوانین اسلامی ممالک میں بنتے ہیں اس میں کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن کی آیات کے قرآن کے احکامات کے خلاف ہو. ان کو اسی کے پرسپیکٹو میں جو احکام جو نظام یا جو آگے ایکسٹینشن ہے قانون کی وہ بنائی جا سکتی ہے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے. دل و دماغ، احساسات و جذبات سب کو اپیل کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ تفاسیر لکھی گئی ہیں اور تفاسیر لکھی جا رہی ہیں اور ہر جو ہے وہ تو مفسر جو ہے وہ جب اس میں گہرائی میں اترتا ہے قرآن پاک کی تو ایک نئی جو پہلو کے ساتھ جو چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور آپ جتنی مرضی بھی تلاوت کر لیں آپ اس سے سیر نہیں ہوتے. کبھی آپ دوبارہ تلاوت کرتے یہ نہیں سوچتے یہ تو پہلے میں نے پڑھ لیا تھا اور جو ہے اس کی چاشنی جو برقرار رہتی ہے. اور جتنا ہم خود مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور مختلف پہلو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں آیت پہ جب آپ غور و فکر کرتی ہیں. 23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے لیکن اس میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہے. اگر ہوتا تو لوگ اس کو بڑا پروجیکٹ کرتے، لوگوں کے سامنے لے کے آتے کہ یہ قرآن ہے، پہلے تو یہ کہا گیا پھر یہ کہا گیا. یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے. جو رسول پہ بھیجے گئے تھے اس کی 2 ہی بنیادی وجوہات ہوتی تھیں کہ جب یہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کی تعریف ہو جاتی تھی یا اس کی تعلیمات کو لوگ کچھ ٹال دیتے تھے تو اس کے ریوائول کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اپنا رسول بھیجتے تھے. لیکن یہ کتاب اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے. یہ وجہ کہ آج 1400 سال سے گزر گئے ہیں یہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اسے زبانی یاد کرتے ہیں.
یعنی کوئی اور کتاب آپ کو نہیں ملے گی. یہ صرف ایک کتاب ہے جس کو جو ہے وہ یاد بھی کیا جاتا ہے اور اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے. یہ جو ایک بہت بڑا معجزہ ہے ہمارے سامنے, جو کہ الحمدللہ اس کتاب کی شکل ہمارے سامنے ہے. تو اور یہ محفوظ کتاب ہے. اگر آپ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بنے. یہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلموں کے علمی اداروں نے کہی ہے, جیسے انسائکلوپیڈیا میں بھی آیا, اور جیسے وہ کتاب لکھی ہے جس میں 100 مؤثر شخصیات دنیا کی جو تھیں جو آئی ہیں, اس میں 100 میں سب سے ٹاپ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا کہ انہوں نے جو بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ لے کے آئے تھے. جن لوگوں پر اس پر عمل کیا, یعنی صحابہ پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ جن کی تربیت کی, وہ 50 سال کے اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے, اور تقریباً 1000 سال تک ان کی قیادت باقی رہی. یعنی انہوں نے جو ہے اس قرآن پاک پہ عمل کر کے, اس کی تعلیمات پہ عمل کر کے انہوں دنیا کے فاتح بنے, اور دنیا پہ انہوں نے حکومت کی, اور دنیا میں یہ پیغام پہنچایا. مقصد جو پیغام پہنچانا تھا, جو ملکوں کو فتح کرنا نہیں تھا, لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیادت بھی دی. آج کی کامیابی بھی سب سے بہترین, آج بھی کامیابی کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. حقیقت یہی ہے کہ ہم اس پہ جتنا غور و فکر کریں گے, جتنا اس کا مطالعہ کریں گے, اور جتنا اپنے آپ کو ان لائن کریں گے اس کی تعلیمات کے مطابق, تو یہ ہمارے لیے دنیا میں آخرت میں کامیابی کے باعث. کیونکہ یہ چیز ہمارے ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہماری زندگی جو مادی زندگی ہے اس کے لیے ساری ضروریات جو ہے وہ ان کو میسر کیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہماری روحانی زندگی ہے, جو آخرت کی زندگی ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا, اور شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کے لیے انتظام کیا. وہ اللہ تعالیٰ کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. یہ وجہ ہے کہ جب ہم شروع میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز پہ ایمان لانے کے لیے کہا کہ ہم اس کتاب پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں, اور اس سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں. پورے ایک چینج ہے, اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں, انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی. قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے, بلکہ وہ آپ کو ہمت و حوصلہ بھی پیدا کرتا ہے, اور آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے, آپ کو اچھے اخلاق, صحیح سمجھ, روحانیت کی بلندیوں تک لے کے جاتا ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا اپنا تعلق اس سے مضبوط کرتا ہے, سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہم جو اسی کے ساتھ جو ہے جتنا اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں, اتنا ہمارا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. تعلق باللہ ایک پورا موضوع ہے, تزکیہ ایک پورا موضوع ہے, تزکیہ نفس ایک پورا موضوع ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہوتی ہیں. تقویٰ ایک پورا موضوع ہے. تو ہم جب جتنا قرآن پاک کی تعلیمات کے نزدیک ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں, تو اتنی زیادہ جو ہے ہم اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں. تو قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے, دنیا میں اس کی حیثیت اور آپ کی آمد کا مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا, کیا آپ نے کام کرنا ہے, کن کاموں سے آپ نے بچنا ہے, زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے, اسے کس طرح گزارنا ہے اور کس طریقے اور اس کے طریقے بتاتا ہے, اور آپ کو حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے. حقیقی یہی ہے کہ جو خوشی ہے, سکون جو ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن پاک نے خود اس کے بارے میں کہا ہے کہ تمہیں سکون جو مل سکتا ہے اللہ کے ذکر سے مل سکتا ہے. اور اللہ کا ذکر جو ہے نماز بھی ہے, اللہ کا ذکر اللہ کی تسبیح بھی ہے, اور اللہ کا ذکر اللہ کی کتاب بھی ہے. اور سب سے حیرت مند انگیز بات یہ ہے کہ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے, اور سب سے حیرت انگیز بات یہ قرآن کہ جس نبی پر قرآن پاک نازل ہوا نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا, اور جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اقتصادی یا سیاسی طور پر دیگر علاقوں سے کٹا ہوا تھا, اور تعلیمی طور پر پسماندہ تھا. وہاں نہ تعلیم تھی, نہ ابتدائی نظام تھا, نہ ہی کوئی مدرسہ. اس لیے یہ کتاب لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن جب وہ بار بار لوگوں کو اس چیز کا جس پہ کہتا رہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ لکھی ہوئی کتاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں, تو اس ایسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. تو یہ جو آیات مبارکہ تھیں, اس میں ہمارے سامنے جو اس کا سلیس ترجمہ ہے, تو اس کا آیت کو اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے, تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ, بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا. تو یہ ایک چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا. ہم آگے چلتے ہیں, اور اس میں اسباق ہمارے سامنے ہے. ایک تو قرآن کا چیلنج ہے کس طرح کی ایک صورت بنا لو اگر تم چاہتے ہو. اس کے لیے تمام مددگاروں کو, تحقیق کرنے والوں کے فلسفے کو جمع کر لو. اور پھر نبوت کا ثبوت ہے اس میں کہ نزلنا علی عبدنا, اور پھر نبی کے وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں, اس میں لانے کے لیے ہم جو ہے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کے ساتھ میرے تعلق سے میرے ایمان میں اضافہ فرما, یہ آپ ہی کی طرف سے ہے.
اور اپنی زندگی میں قرآن کی روشنی میں گزارنے کی میری مدد فرمائے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں اور تصور ساتھ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ہم کیسے لائیں. اس کے لیے دعا کے بعد احتساب ہے کہ میری زندگی میں قرآنی تعلیمات جو ہے وہ کوئی مس تو نہیں ہو رہی. اور پھر یہ ہمارا پلان ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا, کہ اگر تمہارے تک ایک آیت ایک بات پہنچے دوسروں تک پہنچاؤ. یہ تبلیغ ہے کہ ہم دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں, اس میسج کو پہنچائیں, دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کریں. تو یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں لیول 2 کا بھی, اس میں بھی آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیں, خاص طور پہ جنہوں نے لیول 1 کر لیا ہے یا ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے پہلے, تاکہ اس کے ساتھ منسلک ہوں اور ہم جو ہے اس کو لیول 3 کو بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو لیکن آگے کنٹینیوٹی ہے انشاءاللہ, اس کی زیادہ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. تو اس میں ہم جو الحمدللہ تو اس میں اسماء اور افعال کی طرف آتے ہیں. یہ ہمارا پیٹرن ہے ہمیشہ کہ ہم جو تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد ہر آیت کا ترجمہ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں ان آیات مبارکہ میں ناؤنس کتنے آئے ہیں اور وربس کتنے آئے ہیں. تو سب سے پہلے اسماء کو دیکھتے ہیں. تو اسماء عبدنا, اب جو ہے وہ سنگولر ہے اور عباد جو ہے وہ پلورل ہے. عبد کی جو جمع ہے وہ عباد ہے. دوسری جو اس میں نون آیا ہے, اسم آیا ہے, وہ سورہ ہے. سورہ کا جو جمع ہے وہ سور ہے, سور. اور اس کے بعد جو تیسرا اس میں آیا ہے وہ شہداءکم ہے, جیسے میں نے درمیان میں بتایا تھا. یہ جمع جو ہے شہید ہے, اور شہید کی جمع شہداء ہے. تو آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیے گا. عبد عباد, عبد اس کی جمع بولیے گا آپ. عبد عبد عباد, عباد سورہ عباد سورہ سور شہید شہداء شہید شہداء, عبد عباد عبد عبد عباد, عباد سورہ سور سورہ سور, شہید شہداء شہید شہداء. شہداء. اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک اور ہے صادق سے, صادق صادقون صادقین, صادق صادقون صادقین, صادق صادقون صادقین, صادق صادقون صادقین, صادق صادقون صادقین. صادقین. آگے ہم چلتے ہیں افعال کی طرف. اس میں جو مینلی ہم 2 کیٹیگریز لیتے ہیں, ایک جو صحت مند افعال ہیں جس میں فتح نصرہ ضربہ سمع, اور دوسرے کمزور افعال ہیں جس میں واو الف اور یا آیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صحت مند افعال میں کون سے آئے ہیں. اس میں صادقین آیا ہے. صادقین جو ہے وہ صادق سے ہے, اس کے جو فاعل ہے صادق ہے. اس کی جمع اب جیسے ہم دیکھیں صادقون صادقین ہے, صادقین اس کی جمع ہے, اور یہ اس کا جو ماضی ہے وہ صادقہ ہے, اور یہ نصرہ کے وزن پہ ہے, نظرہ کے وزن پہ ہے. صاد قاف اس کا جو ہے وہ مین بیسک ورڈز ہیں, 89 ٹائم جو قرآن پاک میں ہے. تو یہ صادقہ یصدقو, اصدق صادق مصدوق اور صدق. صادق صادقہ, اب اس ساتھ دہرائیے گا, صادقہ صدقہ یصدقو یصدقو, اصدق. اصدق. اس کے بعد اس کا یہ مضارع امر تھا, اس کے بعد فاعل صادق صادق مصدوق, مفعول ہے اس کا مصدوق, صدق مصدوق صدق. دوسرا اس میں یہ ایک ہی اس میں جو ہے وہ دوسرا ویک لیٹرز میں ہے. تو یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں, کانا سے ہے, کانا کنتم, کانا یکونو, کانا کانا یکونو, یکونو کن کن قائن قائم کون. کون. کانا ماضی ہے, یکونو اس کا مضارع ہے, کون اس کا امر ہے, قائن فاعل ہے اور اس کا مفعول کوئی نہیں ہے, اور کون اس کا فعل ہے. اس کے بعد ہے آتی, آتی فاتو, فاتو اس میں بتاتے ہیں, آتی اس کا جو ہے وہ ماضی ہے, یاتی جو ہے وہ اس کا مضارع ہے, ایتی اس کا جو ہے وہ امر ہے, آتن فاعل ہے, آتی مفعول ہے, اور اتیان جو ہے وہ اس کا مصدر ہے. اب ایسا دہرائے گا, آتی آتا آتا آتا, یاتی یاتی ایتی ایتی آتن آتن ماتی ماتی اتیان. اتیان. یہ اس کے بعد جو تیسرا اس میں کمزور لیٹر ہے وہ دا ہے. دا سے یہ ودو جیسے دا داؤ, تو یہ واؤ اس میں آ کے ودو دا داؤ, یہ ماضی میں ہے. داؤ شہداءکم, بلا لو اپنے شہیدوں کو, اپنے گاؤں کو اس کے لیے. دا
جیسے اس نے بلایا دعا دعا دعو یدعو يدعو ادعو ودعو داعین داعٍ مدعو مدعو دعا 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 یدعو يدعو ادعو ادعو داعین داعٍ مدعو مدعو دعا. دعا. تو یہ اگر ہم دیکھیں ادعو اس کا مطلب کہ یہ ناصرہ کے وزن پہ ہے. اس میں جو بیس ہے وہ ناصرہ پہ ہے, اس کے بعد دعا جو ہے یہ بھی ناصرہ کے وزن پہ آئے گا. تو یہ ادعو ہے اس میں جب ہم اس کا بناتے ہیں. الحمدللہ آگے ہم جو گرامر کی طرف جائیں گے, ایک بریک لے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب کچھ اناؤنسمنٹس ہیں اگر آپ اجازت دیں تو. ضرور. میں نے ہر دفعہ کی طرح چیٹ باکس کے اندر اٹینڈنس شیٹ شیئر کر دی ہے. آپ اگر اپنے کمپیوٹر سے لاگ ان ہوئے ہوئے ہیں تو نیچے کی طرف آپ ماؤس لے کر جائیں گے تو ادھر چیٹ کا باکس بنا ہوگا, اس پہ کلک کریں. میری طرف سے جو آخری میسج آیا ہوگا اس میں آپ جو ہے لنک ہوگا اس کو کلک کریں گے تو آپ کو چیٹ باکس پہ اٹینڈنس شیٹ پہ لے جائے گا. یا پھر آپ اس کو کاپی کر کے اپنے براؤزر میں پیسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے موبائل سے آن ہیں تو نیچے کی طرف آپ دیکھیں گے مور 3 ڈاٹس بنے ہوں گے, مور کا لکھا ہوگا مور, آپ اس پہ کلک کریں. اس میں چیٹس آ رہی ہوں گی اور اس چیٹس میں آپ یہ میرا جو میں نے جو لنک بھیجا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. میں نے اس کو اوپن کر دیا یہاں پہ, اس پہ اس میں جو لنک ہے آپ کا. جی آپ نے اس کو کلک کیا؟ میں نے کلک نہیں کیا, میں نے اس کو اوپن کر دیا یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ آپ تمام ساتھی جو ہے اپنے ساتھ ساتھ اس کو اپنے کمپیوٹر پہ بھی اوپن کر لیں چیٹ باکس کو. اس کے علاوہ ایک جو ڈاکٹر صاحب نے گروپ پہ کچھ دن پہلے میسیجز بھیجے تھے تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی ہم نے وہ پڑھی حدیث بلغوا انی ولو آیا کہ آپ تک جو بھی پیغام پہنچے وہ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ وہ آگے پہنچا دی جائے. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمارا سفر جو ہے وہ چلتا رہے, یہ رکے نہیں. تو اس کے لیے لیول 1 کی اور لیول 2 کی ٹریننگ پروگرامز بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ڈاکٹر ظفر الہی جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. تو جو بھی آپ میں سے بھائی, میں تمام ساتھیوں کو ہی جو ہے وہ کروں گا, موٹیویٹ کروں گا کہ سب شامل ہوں تاکہ ہم چراغ سے چراغ جلاتے چلے جائیں اور یہ ہمارا کام رکے نہیں. تو آپ لوگ سب آگے بڑھیں, قدم لیں اور یقین کریں کہ جب ان ٹریننگ پروگرام میں حصہ لیں گے تو اس سے جو اسباق پڑے ہیں وہ اور زیادہ گہرے ہو جائیں گے اور ان کے اسباق جو ہے وہ دل میں اور زیادہ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر. اور یہی میری کچھ اناؤنسمنٹس تھی. اس کا ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کریے. دعا کرتے ہیں رب زدنی علما, اور گرامر کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ. اور شاء انشاءاللہ آج اس میں ہم پڑھیں گے. تو ہم ہمیشہ کی طرح کچھ اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں, چیزوں کو اپنے آپ کو ریفریش کرتے ہیں. ان کی ضرورت ہوتی ہے ریفریش کرنے کی. تو یہ ہمارے صحت مند افعال ہیں. تو اس کے لیے ایک جملہ اس کی شکل میں جو ہے وہ بنایا ہے ڈاکٹر صاحب نے, اور اس کو ہمیشہ وہ اس کو ریپیٹ کرتے تاکہ یہ چیزیں ذہن میں رہیں. تو میں جملہ بولوں گا, آپ اس کے ساتھ یہ فتح نصر ضربہ سمیہ پڑھیں گے. آپ کے علم میں تو اگر کتاب کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی فتح, تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ, ورنہ مار پڑے گی ضربہ. اس لیے سن لو سمیہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, دینے کا وہابہ وعدہ کیا ہے, وعدہ بلکہ کہا ہے کالا, زیادہ دوں گا زیادہ. اس لیے دعا کرو دعا, ہدایت کی ہدا, اور اچھا گمان کرو رکھو ظن, ورنہ بھڑک جاؤ گے ذلہ. تو یہ اس طریقے سے یہ ورڈ ضروری ہیں, اس لیے کہ ہمیں جو ہے وہ جب ہم گرامر آگے کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کس سٹائل پہ ہیں, تو اس کو آگے اس کی گردان یہ چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. جیسے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں سامنے ہمارے جو ٹیبل ہے, اس میں فتح کے وزن پہ صرف ایک ہی ورڈ آیا ہے وہابہ. تو ناصرہ کے وزن پہ جیسے بھی ہم دعا کو میں دیکھ رہا تھا, ادو جو تھا الف پہ پیش, کیونکہ وہ ناصرہ کے وزن پہ تھا تو الف پہ پیش آیا. باقی جب اس میں الف پہ زیر آتا ہے, جب اس امر بناتے ہیں فتح میں بھی, ضربہ میں بھی, سمیہ میں بھی, ابھی سمیہ کا کوئی لفظ نہیں آیا. تو ضربہ میں وعدہ زادہ ہدا ذلہ, یہ وعدہ ضربہ کے وزن پہ ہیں, اور یہ قالا دا ذنہ جو ہے یہ نصرہ کے وزن پہ ہے. تو ذلہ ہم نے لاسٹ پڑھا تھا, تو آج بھی ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. اور جیسے ہم لوگ اینڈ پہ ایکسرسائز کرتے ہیں
تو ایکسرسائز میں جو ہے وہ ذلہ جو ہے اس ہماری ایکسرسائز میں شامل ہوگا کہ ہم نے پچھلا پڑھا، جو پچھلا پڑھتے ہیں اس کو اگلے جو ہمارا لیسن کی ایکسرسائز اس میں ہم لیتے ہیں. تو اس کو میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجیے گا. ذلہ کو، ذلہ وہ گمراہ ہوا، ضل وہ گمراہ ہوا، ذلو وہ سب گمراہ ہوئے، ضلو وہ سب گمراہ ہوئے، زللتا آپ گمراہ ہوئے، ضللتا آپ گمراہ ہوئے، زللتو میں گمراہ ہوا، ضللتو میں گمراہ ہوا، زللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، زللنا ہم سب گمراہ ہوئے، ضللنا ہم سب گمراہ ہوئے، وہ عورت گمراہ ہوئی. یہ ہم لیفٹ ہینڈ سے کریں گے. ذلت عورت گمراہ ہوئی. وہ عورت گمراہ ہوئی. یہ ذلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یذلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یہ ذلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، یذلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، ذلو آپ گمراہ ہوتے ہیں، تذلو آپ گمراہ ہوتے ہیں، ذلو میں گمراہ ہوتا ہوں، تذلو میں گمراہ ہوتا ہوں، تذلونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، تذلونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، ذلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں، تذلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں، ذلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے، تذلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے، ذلہ گمراہ ہو، ذلہ گمراہ ہو، ذلو گمراہ ہو جاؤ، ذلو گمراہ ہو جاؤ، لا تذلہ مت گمراہ ہو جاؤ، لا تذلہ مت گمراہ ہو جاؤ، لا تذلو مت گمراہ ہو جاؤ، لا تذلو مت گمراہ ہو جاؤ، زال گمراہ ہونے والا، ضال گمراہ ہونے والا، زلالہ گمراہی. ضلالہ گمراہی. ہم اس کو اردو میں ضلالت ہمیشہ گمراہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ابھی جو ہمارے سامنے ورڈ ہے وہ شاء ہے، تو اس میں جو حمزہ اس کے بیچ میں ہے تو شاء کا ہے اگر اس نے چاہا، جیسے میں انشاء اللہ، یہ شاء ہم بہت استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا یہ نہیں شعور کہ انشاء جو ہے وہ کیسے آتا ہے. تو اس میں یہ ویک لیٹر ہے اور اس میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ اس میں شاء اس میں آیا انشاءاللہ میں. تو شاء انشاء شاء یعنی اس نے چاہا، تو شاء اس نے چاہا، شاءو ان سب نے چاہا، شئتا آپ نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا. شاء اس نے چاہا، شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شئتا آپ نے چاہا، شئتا آپ نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا، شاء شاؤ، شاء شاؤ، شئتا شئتو، شئتا شئتو، شئتم شئنا، شئتم شئنا، شاء شاؤ، شاء شاؤ، شئتا شئتو، شئتا شئتو، شئتم شئنا. شئتم شئنا. یہ اس کا ماضی تھا. اب اس کا مضارع دیکھتے ہیں، اس میں عربی بول چال میں لیتے ہیں کہ حل شاء کیا اس نے چاہا، تو اس کا جو ہوگا کیا اس نے چاہا تو اس کے نام شاء ہاں اس نے چاہا. حل شاء کیا انہوں نے چاہا، نام شاء ہاں انہوں نے چاہا. حل شئتا کیا آپ نے چاہا، نام شئتو ہاں میں نے چاہا. حل شئتم کیا آپ سب نے چاہا، نام شئنا ہاں ہم سب نے چاہا. چلیے آپ میرے ساتھ کیجیے گا. حل شاء کیا اس نے چاہا، نام شاء جی اس نے چاہا، ہاں اس نے چاہا. حل شاء کیا انہوں نے چاہا، نام شاء ہاں انہوں نے چاہا. شاء ہاں انہوں نے کہا. حل شئتا شئتا کیا آپ نے چاہا، نام شئتو جی میں نے چاہا. نام شئتو میں نے چاہا. حل شئتم کیا سب نے چاہا، نام شئنا نام شئنا ہاں ہم نے چاہا. تو آگے حل شاء خیرن کیا اس نے اچھا چاہا بھلا چاہا. حل شاء خیرن، نام شاء خیرن، نام شاء خیرن، حل شاء خیرن، نام نام شاء شاء خیرن، خیرن، حل شئتا خیرن، نام نام شئتو خیرن، شئتو خیرن، نام شئتو خیرن. حل شئتم خیرن، نام نام شئنا شئنا خیرن، خیرن. نام شئنا خیرن. تو اس میں جو ہمارے پاس مضارع اس کا بنے گا وہ یہ شاء بنے گا. تو یہ شاء سے ہم جو اس کو
آگے دیکھتے ہیں یشاؤ جمع ہوگا یشاؤنا، اور آپ چاہتے ہیں تشاؤ اور اشاؤ تشاؤنا نشاؤ. ابھی جو قرآن پاک کے شروع میں نے جو بتایا تھا، تو اکثر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ورڈز ہیں نا جو جمع کے صیغے ہیں، یہ قرآن پاک میں بہت آتے ہیں. بس یہ کہ موسٹلی جو قرآن پاک کا طرز ہے وہ جمع کا طرز ہے. اس میں جو جیسے شاؤ شئتم شئنا یشاؤنا شاؤنا نشاؤ، یہ اکثر جو ہے وہ زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو ان پہ آپ زیادہ فوکس کریں کیونکہ وہ جمع کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ چلے گا یشاؤ اس نے وہ چاہتا ہے، یشاؤ وہ چاہتا ہے، یشاؤنا وہ سب چاہتے ہیں، یشاؤنا وہ سب چاہتے وہ ہیں، سب چاہتے ہیں، تشاؤ آپ چاہتے ہیں، تشاؤ آپ چاہتے ہیں، اشاؤ میں چاہتا ہوں، اشاؤ میں چاہتا ہوں، تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں، تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں، آپ سب چاہتے ہیں، نشاؤ ہم سب چاہتے ہیں، نشاؤ ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں، یشاؤ یشاؤنا، یشاؤ یشاؤنا، تشاؤ اشاؤ، تشاؤ اشاؤ، تشاؤنا نشاؤ، تشاؤنا نشاؤ، یشاؤ یشاؤنا، یشاؤ یشاؤنا، تشاؤ اشاؤ، تشاؤ اشاؤ، تشاؤنا نشاؤ. تشاؤنا نشاؤ. تو شاء ماضی اور مضارع کے حالت میں قرآن پاک میں آیا ہے، تو اس کی ہم جو ہے نا ہم نے ابھی یہاں مشق کی ہے. اس کی آگے جو لفظ ہے وہ جا آ وہ آیا، جا آ وہ آیا، تو اس کے ساتھ اگر یہ ضمیر لگتی ہے بی، جا آ بھی، تو وہ ساتھ آیا یا وہ لایا. جیسے اذا جاء نصر اللہ، اور جب اللہ کی فتح آ جائے، آ جائے، جا آ وہ آیا. تو اس کی ہم دیکھتے ہیں اس کا صرف جو ہے وہ ماضی ہے جو قرآن پاک میں ہے، تو اس کی صرف یہی ماضی کی ہی ہم کریں گے. جا وہ یعنی کہ اس میں ایڈ کیا ورڈ وہ پاس آئے یعنی کہ قریب آیا. جا وہ پاس آیا، جا وہ پاس آیا، وہ پاس آیا، جا وہ پاس آئے، وہ پاس آئے، دیتا آ پاس آئے، جیتا آپ پاس آئے، یہ تو میں پاس آیا، تو میں پاس آیا، یہ تم آپ سب پاس آئے، تم آپ سب پاس آئے، جی نا ہم سب پاس آئے، نا ہم سب پاس آئے، جا آ جاؤ، جاؤ، جیتا جیتو، جیتا جیتو، یہ تم جینا. تم جینا، اور جب یہ اس میں اپنا مونس آتی ہے تو جا ات، تو ہاتھ جو ہے وہ لیفٹ ہو جاتا ہے جات. جیسے جا وہ آیا پاس آیا، جاءت وہ پاس آئی. جا آ جاؤ، جاؤ، جیتا جیتو، جیتا جیتو، یہ تم جینا، تم جینا، جاءت. جات. تو اس میں ہم جب آتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف، تو بعض آپ اپنا لے لیں اس میں پول جو آپ کا ہے اس میں، تاکہ اس میں سے کر سکیں. کلیم بھائی کا جو ہے ہاتھ اٹھا ہوا ہے پوچھنے. نہیں وہ انہوں نے اس کے لیے ساتھ میں پریکٹس کرنے کے لیے اٹھایا تھا غالباً، انہوں نے اب نیچے کر لیا. تو یہ ہمارے پاس پول آپ لوگوں کے سامنے آ گیا. دولہ سے فعل امر کی کیا چابی ہوگی؟ یضل، ذل، ضال، ذلہ. تو اس میں ہم 10 سیکنڈ میرے خیال رکھ لیتے ہیں. یہ 10 سیکنڈ کافی ہے میرے خیال میں. جی ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے سامنے رزلٹ آ گیا ہے. رزلٹ ذلہ لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے. ذلہ سے فعل امر کی چابی کیا ہوگی؟ ذلہ صحیح آنسر ہے. تو ماشاءاللہ سے تقریباً 60% لوگوں نے اسی کا جواب دیا. اب دوسرا سوال ہم لے آتے ہیں. اضلو کا ترجمہ بتائیے. میں گمراہ ہوتا ہوں، میں گمراہ ہوا، آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، ہم سب گمراہ ہوئے. اس میں 15 سیکنڈ ہم رکھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس میں رزلٹس جو ہمارے پاس آئے 50
فیصد لوگوں نے کہا ہے میں گمراہ ہوا. اضلو میں گمراہ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3. ذلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہونے والا، تم سب گمراہ ہوئے، تم سب گمراہ ہو، گمراہ ہونا، وہ سب گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے. اس میں مکس قسم کا ہے رزلٹ اس کا. جی 55% لوگوں نے کہا وہ سب گمراہ ہوئے. ذلو. اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا اس کا آنسر ہے. اس میں وہ سب گمراہ ہوئے، صحیح آنسر ہے اس کا. وہ سب گمراہ ہوتے ہیں کہ عربی کیا ہوگی؟ ضلت، ضالن، یضلون، نضل. وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے سبھی کا جواب ایک ہی آ رہا ہے اس میں. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. ہمارے پاس 20 لوگوں میں سے تقریباً 50 لوگ ہی اس کا جو ہے وہ پول میں حصہ لے رہے ہیں، تو باقی ساتھی بھی شامل ہوں. اس کا جواب ہم شائع کر دیتے ہیں. اس کا صحیح جواب جو 92% لوگوں نے دیا ہے، یضلون، وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. اب سوال نمبر 5. ضلع سے اس میں فاعل کیا آئے گا؟ اضلو، ضالن، نضل، ضلالہ. ڈاکٹر صاحب آپ اگر سلائیڈ نیکسٹ کر دیں تاکہ ساتھیوں کو جو ہے نا ادھر سے پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، صحیح. تو ضلع سے اس میں فاعل کیا آئے گا؟ اضلو، ضالن، تضل، ضلالہ. اس میں میرا خیال ہے تقریباً 12 لوگوں نے اس کا جواب دے دیا ہے. جب بھی اس میں فائل ہوگا نا اس کے ساتھ الف نہیں آئے گا کبھی بھی. یہ الف امزاج والا یہ نہیں آئے گا. اس میں ہمیشہ فائل یا پڑھے نا، فائل کے بعد الف، ایک بعد الف آ رہا ہے، زا کے بعد الف آئے گا تو یہی بنتا ہے کہ یہ ضالہ، یہ بنے گا اس کا ضالن. ظالم. هل تضل عن سبیل اللہ کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ لا یضل عن سبیل اللہ، لا اضل عن سبیل اللہ، لا یضلون عن سبیل اللہ، لا نضل عن سبیل اللہ. هل تضل عن سبیل اللہ کا صحیح جواب. اس میں 100% لوگوں نے جو جواب دیا ہے وہ لا اضل عن سبیل اللہ دیا ہے. ماشاءاللہ. اب ہم 7واں سوال لے لیتے ہیں. اس جملے کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ لا یضل عن الطریق، وہ راستے سے گمراہ نہیں ہوا، وہ راستے سے گمراہ نہیں ہوتا، وہ راستے سے گمراہ نہیں ہونے والا ہے، وہ سب راستے سے گمراہ نہیں ہوئے. چلیں جی، تو یہاں پہ ہم اس کا رزلٹ شیئر کر دیتے ہیں کہ 60% لوگوں نے وہ راستے سے گمراہ نہیں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. صحیح ہے. سوال نمبر 8.
اعبدو ربکم کا ترجمہ بتائیے. اس نے عبادت کی تمہارے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی. ان لوگوں نے عبادت کی تمہارے رب کی، میں عبادت کرتا ہوں تمہارے رب کی. ٹھیک ہو گیا. اس میں 71% لوگوں نے، ہاں جس میں الف آتا ہے شروع میں تو یہ امر میں بنتا ہے. یہ امر یہی تھا کہ عبادت کرو، تو اے بدو عبادت کرو، اور جمع کا صیغہ تھا عبادت کرو. میں عبادت کرتا ہوں نہیں آئے گا، کہ بدو آ گیا نا، اے بدو، تو اس میں تو یہ کوئی بھی نہیں آ سکتا کرتا ہوں. تو اے بدو عبادت کرو. جی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نازل کیا آسمان سے، اور میں نازل کرتا ہوں آسمان سے، اور نازل کیا آسمان سے، میں نازل کرتا ہوں آسمان سے. ماشاءاللہ 15 لوگوں نے جواب دیا، اس میں سے 80% لوگوں نے جواب دیا ہے اور نازل کیا آسمان سے. صحیح جواب. جی صحیح. یہاں پہ کچھ اس کا جو اسکرین پہ آپ کا پول آ رہا ہے ادھر سے سوال صحیح سے آیا نہیں ہے، تو آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. یا ایھا الناس میں کیا پیغام ہے؟ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، قرآن سمجھدار لوگوں کے لیے ہے، قرآن عرب والوں کے لیے ہے، قرآن صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے ہے. یہ تو ماشاء اللہ اب تو 17 نے حصہ لیا اس میں، 18 نے. جی اس میں ماشاء اللہ سے 18 لوگوں نے حصہ لیا، اس کا مطلب کہ 80%. تو اور سبھی نے جو ہے ایک ہی جواب دیا، جو کہ ماشاء اللہ سے صحیح. الحمدللہ. آخری 2 سوال رہ گئے ہیں ہمارے پاس. ثمرہ کی جمع کیا ہوگی؟ ثمور، ثمرات، ثمور، ثمرتون. چلیں اس میں بھی ہمارے پاس تقریباً 16 لوگوں کے جواب آ گئے، اور سب کا جواب ہی 100% ثمرات. الحمدللہ. اب آخری سوال جو ہمارا آج کا ہے وہ ہے علیمہ کا فعل مضارع کیا بنے گا؟ معلوم، عالم، یعلم، عالمہ. فعل مضارع بنانا ہے اس کا، علیمہ کا. جب فعل مضارع بنتا ہے تو اس میں بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یا سے شروع ہوتا ہے اس کا. جو بھی جتنے بھی فعل مضارع ہیں اس میں یا پہلے آئے گا. جیسے علیمہ ہے تو بالکل صحیح آنسر ہے یعلم. ٹھیک، یہاں پہ ہمارے سوالات آج کے تھے وہ ختم ہو گئے. ماشاءاللہ اچھی آج کی ایکسرسائز تھی، اور الحمدللہ اس میں کئی سوالات تھے جس میں خاصے لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا، اور جو آنسر تھے وہ بھی جو ہے نا سارے کریکٹ تھے اس میں. دیٹس ایکسیلنٹ. تو آگے چلتے ہیں اپنا معاذ کلوزنگ کی طرف. جی جی بالکل، آپ اس کو بند کر لیں اپنے. تو الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا اس اپنا ٹول بھی، اور اس میں ہم نے اس کو لرن بھی دوبارہ کیا. تو بنیادی طور پہ یہ کہ آپ جیسے آج کا سبق ہے اس کے سوالات جو ہوں گے وہ اگلے لیسن میں ہوں گے. تو اگر آپ اس کو ریوائز کر لیں گے آنے سے پہلے، یا اس کو ریویژن رکھیں گے اس کی، اور ریوائز کرنا ضروری بھی ہے. اور جیسے کہا تھا کتابیں اویلیبل ہیں، کتابیں بھی آپ کوشش کریں ایکوائر کرنے کی لیول 2 اس کے لیے اپنا انڈرسٹینڈ قرآن کی. اور اس میں جو ہے پھر آپ کے پاس وہاں پہ اس میں ایکسرسائز بھی ہیں، اور وہ آپ ایکسرسائز بھی کریں گے، ورک بک بھی ہے وہ بھی کریں گے. اس میں زیادہ آپ کے جو ہے انہانسمنٹ ہوگی. تو اسی پہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث پہ ہمیشہ اپنی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہیں
جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں. تو الحمدللہ ہم ایک پارٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے سیکھ رہے ہیں. تو جیسے بعض نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے پارٹ پہ بھی آئیں اور ہم جو ہے اس کو سیکھیں دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی, کیونکہ ہم نے یہ پیغام جو ہے جو مینلی اس جو دنیا میں کرائسس ہے, مسلمان دنیا میں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ قرآن سمجھتے نہیں ہیں, 90% لوگ جو وہ نہیں سمجھتے. تو ہمیں جو ہے یہ بہت آسان طریقے سے سمجھانے کا ہے اور بہت پلیزنٹ سا طریقہ ہے گرامر کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کا اور قرآن کی تعلیمات کو اور قرآن پہ غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ تربیت کا. تو اس کو آپ ضرور سیکھیں تاکہ آپ دوسروں کو سکھلا سکیں. اور یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے یہ قرآن پاک کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا. یہ تو دنیا میں تو انسان کو اس کا جو ہے وہ اجر وہ معلوم نہیں ہے, تو آخرت میں جو خزانہ ملے گا تب ہمیں اس کا علم ہوگا اور ہم سوچیں گے کہ یہ اس سے زیادہ میں نے ٹائم اس پہ لگایا ہوتا. بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم اس گروہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں ہم پروفیشنلی جو ہے نا وہ ایک ہمارا ڈفرینٹ پروفیشن ہے. یہ جو ہے ہم صرف صدقہ کے طور پہ کر رہے ہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اس سے جو ہے پیسہ کمانا یا اپنی روزی جو ہے بنانا وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جو آپ مینٹین کرتے ہیں. اگر آپ آج سے 50 سال 100 سال پہلے چلے جائیں, جو قرآن پاک کی تعلیم دینے والے ہوتے تھے, جو عالم ہوتے تھے, وہ ساتھ حکمت کرتے تھے. تو حکمت کی جو تھے وہ ان کا پروفیشن ہوتا تھا اور یہ جو ان کا صدقہ ہوتا تھا جس کے لیے وہ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ہمیشہ اوپن رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی جو نعمتوں سے, تعلیم کی نعمت سے اور بہترین تعلیم کی نعمت سے نوازا ہے. تو ہم اور جو بہترین سکلز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, سوچنے کا انداز دی ہے, اس کو ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں, اس کو عام کرنے میں استعمال کریں. تو ہم نے ہمیشہ اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کیا, اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں, اے رب کریم ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اس کرونا کے وبا سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اور انشاءاللہ اگلے جب پروگرام میں انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہمارا ہوگا, جیسے ہم پہلے شروع میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو ویک میں 2 پروگرام رکھے تھے. تو ایک جو ہے ہم نے وینسڈے کو, ایک تھرسڈے اپنا سیٹرڈے کو. میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو مکمل کر لیں اور اس پروگرام کے بعد ہم جو ہے اورینٹیشن پروگرام جو ہے لیول 3 کا وہ تھوڑا سا ہم کر لیں. میرا پروگرام جو ہے وہ پاکستان جانے کا ہے. ہو سکتا ہے پاکستان جا کے بھی ہم کنیکٹڈ رہیں اور زوم سے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, لیکن کہ میں یہاں میں موجود ہوں تو یہاں پہ اس چیز کو رن کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جب آدمی چلا جاتا ہے پھر ایک مختلف صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو میری خواہش ہے کہ اس کو مکمل کر لیں. تو یہ ابھی ہمارا جو تھا وہ 12واں پروگرام تھا. 8 پروگرام باقی ہیں, اس میں ہوتا ہے کہ ہمیں 4 ویکس جو ہے اس کے لیے چاہیے. اور میرا اگست سے پہلے جو ہے انشاءاللہ اگر حج کا اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو اگست کے شروع میں, ورنہ پھر جو ہے وہ جولائی میں شروع یا آخر میں جانے کا پروگرام ہوگا. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ جو بھی خیر ہو اس کو ہمیں عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, اور جو اللہ تعالیٰ باقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے محفوظ فرمائے. اور یہ مسجد اور نماز کا نظام دوبارہ شروع ہونے لگا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں استحکام عطا فرمائے اور یہ وبا جو ہے وہ خاتمے کی طرف آئے تاکہ نماز کا جو تعلق ہے مسجد کے ساتھ اس کو ہم ریگولر کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.